نے میرے لیے کیا کیا ہے، لیکن کبھی تم نے ان کے حال کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی تم نے ان کی تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ایک شخص، اس کے بیٹے کا آپریشن ہوا، ابھی اس کا بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کی بیٹے کی سانسیں رک گئیں، ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں بچ پائے گا، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے، دکھتا ہے، بھائی پیار کرتا ہے، دکھتا ہے، بہن پیار کرتی ہے، دکھتی ہے، لیکن جو باپ پیار کرتا ہے نا، وہ دل میں چھپا چھپا کے بھی پیار کیا کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ کسی کا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے گیا ہو، واپس جب آتا ہے، ماں پیار کرتی ہے، گلے لگاتی ہے، بہن پیار کرتی ہے، بھائی پیار کرتے ہیں، لیکن باپ دور کھڑا دیکھتا ہے۔ اس کے دل میں چھپا ہوا پیار کبھی محسوس کرنا۔ تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے کیا کیا؟ ڈاکٹر نے کہا اس کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو بچا لیا جائے، لیکن اس کے باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے جسم کا ایک ایک قطرہ لے لو، خون کا ذرہ ذرہ لے لو، لیکن میرے بیٹے کی جان بچا دو۔ جب اتنا سنا ڈاکٹر نے کہا ایک ترکیب ہے، ایک طریقہ ہے۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا طریقہ یہ ہے آپ کے بیٹے کا بھی آپریشن ہوگا، اس کی سانس کی ایک نلی ہوتی ہے، وہ سانس کی نلی آپ کے جگر کے اندر ڈالی جائے گی، آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کے جگر کے اندر ڈالی جائے گی۔ تو اس باپ نے کہا کوئی دقت کوئی پریشانی مجھے نہیں ہے، میرے سینے کو چاک کرو، میرے سینے کو چاک کر کے اس کی سانس کی نلی میرے جگر میں ڈالو، اور میرے اگر خون کا ایک ایک قطرہ بھی بہہ جائے، میری جان نکل جائے، نکل جانے دینا، لیکن میرے بیٹے کی جان بچا لینا۔ اللہ اکبر، یہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے ایسا ہی کیا، اس کے سینے کو چاک کیا اور اس کے بیٹے کی سانسوں کی نلی اس کے جگر کے اندر ڈالی، تو اس کے بیٹے کی جان بچی۔ تو کبھی اپنے باپ کی محبت کو محسوس کیا کرو۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ باپ کتنا پیار کرتا ہے؟ اگر باپ ناراض ہوا تو جنت کا دروازہ تک نصیب نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی بھی قدر کرو اور باپ کی بھی قدر کرو، جتنے ماں سے پیار کرو اتنے ہی باپ سے پیار کرو۔ ماں باپ کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پھر ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی ہے۔ ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو وہ سکھ دو، وہ چین دو جو انہوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ میرا بیٹا مجھے یہ سکھ دے سکتا ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچانا اور کبھی بھی ان کو پریشان مت کرنا۔ تمہارے ماں باپ جب تم پیدا ہوتے ہو تو وہ جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں جیتے ہیں، پورا دن مزدوری کر کے اور تمہارا پیٹ پالتے ہیں۔ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے اپنے باپ کی شکایت کی تو صحابہ کو حضور نے بھیجا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ جب اس کا باپ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں ساری باتیں ہوں گی، لیکن پہلے تم مجھے وہ بتاؤ جو تم نے راستے میں کچھ اشعار پڑھے، جو تم نے راستے میں کچھ کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو بس اپنے دل میں یہی سوچا تھا اور اپنے دل میں یہی اشعار پڑھے تھے۔ یا رسول اللہ جو یہ میرا بیٹا کھڑا ہے یہ بہت چھوٹا تھا، جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو یا رسول اللہ میں نے اللہ سے بہت دعا کی تھی، بہت دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کی زندگی بچا دے، کیونکہ یہ بہت کمزور تھا، یہ مرنے والا تھا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ تمنا کی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یہ جوان ہوگا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری کمر جھک جائے گی تو یہ مجھے سہارا دے گا۔ جس طریقے سے میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلانا سکھاتا ہوں، یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا نا میں سوچتا تھا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کر چلوں گا، میری کمر جھکی ہوگی، یہ مجھے سہارا دے گا۔ یا رسول اللہ میں سوچتا تھا جب میرے دانت گر جائیں گے اور اس کے دانت ہوں گے تو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کھانا مجھے کھلائے گا۔ یا رسول اللہ میں نے بہت امیدیں کی، بہت تمنائیں کی یا رسول اللہ، لیکن آج یہ گھڑی آئی کہ آپ کے سامنے اس نے میری شکایت کی۔ یا رسول اللہ اپنے لیے میں نے جینا ہی چھوڑ دیا، میں پورا دن مزدوری کرتا تھا، اس کے لیے میں پیسے کماتا تھا، لیکن میں پورا دن کھانا نہیں کھاتا تھا، رات کو کبھی کبھی بھوکا سو جایا کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ اس بیٹے کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے۔
اس کا بیٹا بھی رو رہا ہے یہ باتیں سن کر، اور آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ چکی ہے، وہ باپ اپنا درد بیان کر رہا ہے اور وہ بیٹا بھی رونے لگا، اتنا درد تھا اس کی آواز میں کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے اس دن کے لیے اسے بڑا کیا تھا کہ آج اپنے باپ کے منہ پہ تماچا مارے اور آپ کے سامنے آگے یا رسول اللہ میری شکایت کرے کہ میں اس کے مال سے کھا لیتا ہوں؟ میں نے ساری زندگی اسی کے لیے کمایا، میں نے ساری زندگی دولت اکٹھا کی اسی کے لیے، آج یہی میرا بیٹا ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے مال سے کھا لیتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں ہے، سب اسی کا ہے، میں نے سب اسی کے لیے کمایا ہے، اور یا رسول اللہ میری کتنی دن کی زندگی ہے، میرے بعد ہر چیز کا مالک تو یہی ہوگا نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھتا ہے یہ تیرے باپ ہیں، تیرے پاس جتنا مال ہے جتنی دولت ہے وہ سب تیرے باپ کی ہے، تو مرنے والا تھا، تیرے باپ نے اللہ سے دعائیں کی، تیری ماں نے اللہ سے دعائیں کی، تیری زندگی تجھے ملی، اور انہوں نے تیرے لیے جینا چھوڑا، تیرے لیے مزدوری کی، تیرے لیے محنت کی، راتوں دن ایک کر دیے، آج تو میرے سامنے ان کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مال سے یہ کھا لیتے ہیں، تو یاد رکھ تیرا کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے تیرے باپ کا ہے، اور آج سے چلا جا، جو تیرے باپ کہیں وہ ماننا، جو تیری ماں کہیں وہ ماننا۔ لڑکا روتا روتا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آج سے میں سمجھ گیا ہوں، جو میرے باپ کہیں گے وہ مانوں گا، جس بات سے میرے باپ منع کر دیں گے اس بات کو کبھی نہیں کروں گا۔ وہ دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور گھر واپس آئے۔ تو باپ کا پیار اور ماں کا پیار اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی برے بچے نکل جاتے ہیں اور باپ ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تو اس میں باپ کی نفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں باپ کا پیار ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل بگڑ جائے گا، اگر یہ ان حرکتوں میں رہے گا تو یہ ایسا بن جائے گا، ویسا بن جائے گا، سمجھانے کے بطور کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ سے پیار کرو، اگر جنت میں جانا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو، آج سے ہی اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو آج ہی ان کو منا لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی ہر بات ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق